بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے اورحان غازی کے بارے میں۔ جی ہاں، اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان تھے۔ وہ عثمان غازی کے بیٹے تھے جو کہ ان کی دوسری بیوی مالہم خاتون سے تھے، جو کہ ایک مذہبی اسکالر کی بیٹی ہیں۔ مسلم اسکالر ابن بطوطہ کے مطابق اورحان غازی عظیم ترک سلطان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر اور ایک اچھی فوج کا حاکم بھی تھا۔ اپنے والد کی طرف سے جانشیر مقرر ہونے کے بعد اورحان نے ایک ریاست قائم کی۔ اس کے لیے اس نے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کئی ساری جنگوں میں حصہ لیا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان 35 سال کی عمر میں سلطان بنا۔ اس نے اپنے بھائی علاؤالدین کے ساتھ اپنی ابھرتی ہوئی ریاست کو تقسیم کرنا چاہا، مگر علاؤالدین نے اس کے اس پروپوزل کو اچھا نہ سمجھا اور اورحان کو بادشاہ بننے کا کہا، جس کے بعد اورحان نے اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ علاؤالدین نے اس تجویز کو منظور کر لیا اور سلطنت عثمانیہ کے قوانین بنانے پر کام شروع کر دیا۔ اورحان غازی نے اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر کانسٹنٹینوپل کی اناطولیہ میں موجود ٹیریٹریز پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے برسا کے ساتھ موجود مارمرا کو حاصل کیا گیا اور بعد میں برسا شہر کو نیگوشیشن کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ برسا شہر لینے کے بعد اورحان نے باسفورس میں قائم بازنطینی قلعہ مارمرا کے لیے جوانوں کو بھیجا۔ برسا اور باسفورس ہاتھوں سے نکلنے کے بعد عثمانیوں کی طرف سے بازنطین کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اس کو روکنے کے لیے بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوئم نے ایک فوج کو اکٹھا کیا اور اورحان غازی پر حملہ کرنے کے لیے اناطولیہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دونوں فوجوں کے درمیان انسان کی لڑائی ہوئی۔ بازنطینی فوج نے اپنے 2 شہزادوں کو کھو دیا اور اپنی فوج کے ساتھ واپسی کا سفر کر لیا۔ بازنطینی شہنشاہ بمشکل ہی اپنی جان بچا کر نکلا۔ اس جنگ میں 8000 میں سے 275 سولجر شہید ہو گئے اور اس کے بعد بازنطینی نے کبھی کھلے میدان میں ان کا سامنا نہ کیا۔ ازنیک حاصل کرنے کے بعد اورحان نے شہریوں کو شہر چھوڑنے کا کہا۔ ان میں سے کچھ لوگ شہر چھوڑ کر چلے گئے، مگر کچھ وہیں پر عثمانی شہری بن کر زندگی گزارنا شروع کر دیا۔ ازنیک ہاتھ سے نکلنے کے بعد یورپ اور قسطنطنیہ کا عیسائی ریاستوں پر کنٹرول کم ہونے لگا۔ عثمانیوں نے باسفورس کو حاصل کیا۔ اس کے بعد مشرق میں بازنطین ایمپائر مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک دونوں ریاستوں کے درمیان پیس ٹریٹی پر دستخط کیے گئے اور کچھ عرصے کے لیے ریاستوں میں امن قائم ہو گیا۔ کیراسڈ کی وفات کے بعد اس کے 2 بیٹے امیر بننے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سال 1345 میں اورحان سلطان نے بغیر قتل و غارت کے کیراسڈ کو حاصل کر لیا۔ کیراسی کی فتح کے بعد برسا ازنیک عثمانیہ سلطنت کے اسٹرانگ پاور شہر بن گئے۔ اسی دوران بازنطینی تخت کے لیے رسہ کشی شروع ہو گئی۔ نئے شہنشاہ کانٹاکنوز IV ایک لالچی شہنشاہ ثابت ہوا۔ کانٹاکنوز اورحان کو ایک پاورفل انسان مانتا تھا اور اس نے پرماننٹ طور پر اپنے مقاصد کے لیے اورحان کے ساتھ جڑنا صحیح سمجھا۔ اس نے اپنی ایک بیٹی تھیوڈرا اورحان کے نکاح میں دے دی۔ جب بلگیرینز اور سیبیرینز نے بازنطینی ریاست کی طرف فوج کے ساتھ پیش قدمی کی تو اورحان سے اس نے مدد طلب کی اور عثمانیوں کو اپنی چوکیاں دیں۔ اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا اپنی 10,000 فوج کے ساتھ رومیلیا پہنچا اور شہنشاہ کے دشمنوں کو شکست دی۔ اس کے بعد وہیں قیام ہی جاری رکھا۔ اس کے بعد شہنشاہ نے 10,000 سونے کے سکوں کے عوض عثمانی فوج کو رومیلیا سے چلے جانے کا کہا۔ اورحان اس پر راضی نہ ہوا، جس کے بعد شہنشاہ نے بالکن کنگڈم کے ساتھ مل کر اورحان پر فوج کشی کی اور اپنا تخت بھی کھو بیٹھا۔ سلیمان پاشا جو کہ رومیلیا میں نئے گورنر منتخب ہوئے تھے، شکار کرتے ہوئے 43 سال کی عمر میں ایک حادثے کی وجہ سے مر گئے۔
اس کے بعد اورحان کا دماغی توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے بیٹے مراد اول کو تخت نشین کرنے کے بعد 79 سال کی عمر میں برسا میں ہی وفات پا گئے۔ اورحان غازی واحد عثمانی سلطان تھا جو کہ زیادہ عرصے تک سلطان رہے اور سب سے زیادہ عمر پائی، اور ان کے بعد ان کی ریاست کو چلانا مراد اول کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ تھی اورحان غازی کے بارے میں معلومات۔ اگر انٹرسٹنگ لگی ہوں تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔